معلوم نہ تھا اور میں نے اپنے بچے کی تاریخ پیدائش 1 سال کم لکھوائی۔ اب مجھے مسئلے کی سنگینی کا اندازہ ہوا تو برائے مہربانی قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں کہ اس کے ازالے اور تلافی کی کیا صورت ممکن ہے۔ بہت ہی زیادہ اہم ترین سوال ہے اور اکثر و بیشتر لوگ اس غلطی کے اندر مبتلا ہیں۔ صرف اس غلطی کے اندر نہیں بلکہ ایک اور غلطی بھی ہوتی ہے لوگ سے، اور لوگوں سے وہ غلطی یہ ہو رہی ہے کہ منہ بولا جو بیٹا نا، منہ بولا بیٹا جس کو گود لیا ہوا بیٹا کہتے ہیں، اس منہ بولے اور گود لیے ہوئے بیٹے کے نام کے ساتھ اپنا نام لکھتے ہیں، یعنی والد کی جگہ پر اپنا نام لکھتے ہیں جس نے گود لیا ہوا ہے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، 21واں پارہ سورہ احزاب، کہ منہ بولے بیٹوں کو، گود لیے ہوئے بیٹوں کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکارو۔ اپنا نام نہیں لکھوا سکتے۔ گود لے لیا ٹھیک، اچھی بات ہے، آپ نے لے لیا کسی یتیم بچے کو یا کسی لاوارث بچے کو یا کسی کو بھی آپ نے گود لے لیا، اجازت ہے، گنجائش موجود ہے، تفصیلی احکامات میں نے پہلے عرض کر دیے ہیں، لیکن اس کو آپ جب پکاریں گے یا اس کے نام کے ساتھ جب ولدیت کے خانے میں نام لکھوائیں گے تو اپنا نام آپ نہیں لکھوا سکتے، اس کے اپنے باپ کا نام لکھوائیں گے آپ۔ تو لوگ ایک غلطی تو یہ کرتے ہیں کہ منہ بولے بیٹے اور گود لیے ہوئے بیٹے کے نام کے ساتھ والد کی جگہ پر اپنا نام لکھتے ہیں۔ یہ غلطی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی سنگین جرم ہے۔ دوسرا، یہ سنگین جرم تو اتنا عام ہے کہ ہر بندہ چاہے دیندار ہے یا غیر دیندار، ہر ایک بندہ اپنے بچوں کی جو عمر ہے وہ کم لکھوا رہا ہے۔ لکھواتے نہیں لکھواتے؟ اکثر و بیشتر لکھواتے ہیں۔ کوئی 1 سال کم لکھوا رہا ہے، کوئی 2 سال کم لکھوا رہا ہے۔ اب یہ گناہ کتنا بڑا ہے، اس گناہ کی سنگینی کا اندازہ آپ لوگوں کو نہیں ہے۔ اس گناہ کی سنگینی کا اندازہ اب اس بات سے لگائیں کہ جتنی مرتبہ اپنے بچے کی تاریخ پیدائش آپ لکھوائیں گے اور جس موقع پر بھی آپ اپنے بچے کی تاریخ پیدائش لکھوائیں گے، اتنی مرتبہ جھوٹ کے گناہ کا جو وبال ہے وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ آپ نے کہیں بھی ڈاکومنٹس جمع کروائے اپنے بچے کے لیے، نوکری کے لیے، ملازمت کے لیے، بچے کے داخلے کے لیے، ایڈمیشن کے لیے، نوکری وغیرہ کے لیے، کہیں پر بھی آپ نے ڈاکومنٹس جمع کروائے تو وہاں آپ کے بچے کی جو تاریخ پیدائش ہوگی وہ غلط لکھی ہوئی ہوگی، 1 سال کم لکھوائی ہوئی ہوگی۔ تو یہ چونکہ دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، اس لیے یہ بہت بڑا سنگین جرم ہے، اس کو علماء نے کبیرہ گناہ لکھا ہے۔ اب آپ نے یہ بات پوچھی ہے کہ ازالے کی کیا صورت ہے اور تلافی کی کیا صورت ہے، تو اس کی پہلی صورت تو علماء اور فقہاء نے یہ لکھی ہے کہ حتی الامکان آپ اس بات کی کوشش کریں کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کی تاریخ پیدائش کم لکھوائی ہے تو اس کو آپ تبدیل کروائیں، صحیح کروائیں، اس کو درست کروائیں اس کو۔ اور اگر درست کروانا ممکن نہیں ہے، کوئی قانونی پیچیدگیاں بہت زیادہ پیش آ رہی ہیں اور صورتحال ایسی ہے کہ وہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، تو پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کے تحت پھر علماء نے لکھا ہے کہ پھر توبہ طائب ہے، توبہ طائب ہونا ہے، استغفار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اور آئندہ یہ عزم اور ارادہ کریں کہ اب اگر میں نے آنے والے بچوں کی اور آئندہ جس بھی بچے کی میں تاریخ پیدائش لکھواؤں گا تو پھر صحیح تاریخ لکھواؤں گا، تاریخ پیدائش غلط نہیں لکھواؤں گا۔ تو یہ ازالے کی 1-2 صورتیں ہیں، ان میں سے جو صورت آپ کے لیے آسان ہو اس کو اختیار کریں۔